ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک تالاب پر نہانے کے لیے گیا۔ وہاں کچھ لڑکیاں پہلے سے نہا رہی تھیں۔ بادشاہ کی سواری کو آتا دیکھ کر سب لڑکیاں باہر آ گئیں۔ ان میں سے ایک لڑکی بادشاہ کو پسند آ گئی۔ بادشاہ اپنے محل میں واپس آیا، لیکن اس کی نظر کے سامنے بار بار اسی لڑکی کی تصویر آ رہی تھی۔ بادشاہ کا من کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ رات ہوئی، ساری رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ پتہ کر کے آؤ وہ لڑکی کہاں رہتی ہے۔ سپاہیوں نے پتہ لگایا، اس کا باپ سنار تھا۔ بادشاہ نے سنار کو دربار میں بلایا۔ 4 دن گزرنے کے بعد بھی سنار دربار میں نہ آیا۔ بادشاہ نے دوبارہ بلوایا۔ اس بار 8 دن گزر گئے، لیکن سنار نہ آیا۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے سنار کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے۔ جب سپاہی سنار کے گھر پہنچے تو گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سنار کو ڈھونڈو۔ ہر جگہ سنار کو ڈھونڈا گیا، لیکن سنار نہ ملا۔ آخر ان کو ایک ترکیب سوجھی۔ شہر بھر میں اعلان کرایا گیا کہ جو بھی سنار کو ڈھونڈے گا اس کو 1 کلو سونا دیا جائے گا۔ 1 ہفتہ گزر گیا، پھر بھی سنار نہ ملا۔ پھر اعلان کیا، جو بھی سنار کو چھپنے میں مدد کرے گا اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ 1 ہفتہ، 1 مہینہ گزر گیا، پھر بھی سنار کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا کہ اگر سنار نہ ملا تو وہ پوری عوام کو سزا دے گا۔ پھر بھی سنار نہ ملا۔ آخر میں بادشاہ نے اپنے سپاہیوں سے مدد مانگی، بادشاہوں سے مدد مانگی۔ انہوں نے بھی سنار کو اپنے اپنے ملک میں ڈھونڈا، لیکن انہیں پھر بھی سنار نہ ملا۔ بادشاہ بہت مایوس ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اسی تالاب کو دیکھا اور خواب میں ہی بھاگ کر تالاب کے پاس گیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اداس ہو کر جب پیچھے پلٹا تو ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے تالاب کی دوسری طرف ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، بیٹا تم جس کو ڈھونڈ رہے ہو وہ وہی ہے۔ بادشاہ چونک کر اٹھا اور سپاہیوں کو لے کر اسی تالاب کے پاس گیا۔ وہاں اسے خواب والی جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ خوش ہو گیا۔ جب جھونپڑی میں گیا تو وہاں ایک بزرگ اور ایک لڑکی نظر آئے، لیکن وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی اور اس کا باپ بھکاری تھا، سنار نہیں تھا۔ آخر تنگ آ کر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو ناکارہ قرار دے دیا۔